جنگ یمامہ میں مسلمان خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں جنگ تو جیت گئے، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان بھی ہوا، کیونکہ صرف 13,000 مسلمانوں نے مسیلمہ کذاب کی 40,000 کی فوج کو ہرایا تھا۔ جب مسلمانوں کی اس کامیابی کی خبر مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ پہنچی تو وہاں سارے مسلمان بہت خوش ہوئے اور سیلیبریٹ کرنے لگے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس جنگ میں بہت سارے شہید ایسے ہوئے ہیں جو حافظ قرآن تھے، آلموسٹ 700 صحابہ۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر اسی طرح حافظ قرآن دنیا سے جاتے رہیں اور شہید ہوتے رہیں تو ایسا نہ ہو کہ ایک دن مسلمان قرآن کی سیکوینس کے بارے میں پڑھ کر ڈیوائیڈ ہو جائے اور یہودیوں اور کرسچنز کی طرح فرقوں میں بٹ جائیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان کی کتاب تورات، پوری کتاب اللہ نے ایک رات میں نازل فرمائی ہے، لیکن قرآن تورات کی طرح ایک رات میں نہیں بلکہ 23 سال تک تھوڑے تھوڑے حصے میں نازل ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں اور کرسچنز کی آسمانی کتاب تورات اور انجیل کے چینج ہونے کا بہت اچھی طرح پتا تھا، تو انہوں نے شروع ہی سے قرآن کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط سسٹم بنایا تھا۔ قرآن کا سب سے پہلے نازل ہونے والا لفظ تھا اقرا، مطلب ریڈ، لیکن آج سے 1400 سال پہلے مکہ میں ایسے لوگ بہت کم تھے جو قرآن کو لکھ اور پڑھ سکیں، لیکن پہلے دنوں میں ہی اسلام قبول کرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کچھ ٹرسٹڈ صحابہ کو قرآن سیکھنے کے لیے سلیکٹ کیا۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ سب سے پہلے ان پڑھے لکھے مسلمانوں کو بلاتے اور ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کر سناتے اور انہیں یہ بھی بتاتے کہ کس آیت کو کون سی صورت میں لکھنا ہے اور کس آیت کے بعد لکھنا ہے، جس سے یہ سارے اسکرائب مطلب پڑھے لکھے ہوئے مسلمان بہت کیئرفلی لکھ دیتے، جس کے بعد دوبارہ یہ اسکرائبز ان آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دور کرتے، اور اس طرح 2-3 بار ریوائڈ کرنے کے بعد ہی قرآن باقی مسلمانوں تک پہنچایا جاتا۔ قرآن لکھنے اور پڑھنے والے بہت کم تھے، جس کی وجہ سے باقی صحابہ نے قرآن کو سننے کے ساتھ ساتھ زبانی بھی یاد کرنا شروع کر دیا۔ مکہ میں بہت سالوں تک قرآن اسی طرح لکھوایا گیا، لیکن مدینہ میں ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر قرآن لکھنے کے لیے ایک پراپر سسٹم بنایا۔ مدینہ میں پڑھنے لکھنے والے مسلمانوں کی تعداد مکہ سے بہت زیادہ کم تھی، لیکن مدینہ میں مسلمانوں کو ایک ایڈوانٹیج یہ ملا کہ یہاں پہلے سے بہت سارے یہودی آباد تھے، کیونکہ یہودیوں کی کتاب میں پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ بہت جلد مدینہ کے آس پاس ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ اسی لیے ہجرت سے 500 سال پہلے جب فلسطین کے علاقے میں رومن ایمپائر نے یہودیوں پر ظلم کیا تو ان میں سے بہت سارے یہودی فلسطین چھوڑ کر عرب کی طرف آئے اور اسپیشل مدینہ کے آس پاس آباد ہوئے اور اپنے اس پیغمبر کا انتظار کرنے لگے۔ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات ایک کتاب ہونے کی وجہ سے ان میں ایجوکیشن کی اہمیت عربوں کے مقابلے بہت زیادہ تھی، جس سے مدینہ کے لوگوں نے اب تک کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو انہوں نے یہودیوں کی ایجوکیشن سسٹم سے مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کی اور بہت سارے ینگ اور ٹیلنٹڈ مسلمانوں کو بچپن ہی سے یہودیوں کے اسکول بھیجا تاکہ وہ ان سے پڑھنا لکھنا اور دنیا کی باقی نالج حاصل کرے۔ ان ینگ مسلمانوں کا کام یہ تھا کہ وہ کوئی بزنس نہ کریں، صرف اور صرف تعلیم حاصل کرے۔ یہ ایسا ہے کہ جس طرح اسٹوڈنٹ کو پڑھنے کے لیے اسکالرشپ دی جاتی ہے، جو کہ آج بالکل نارمل سی بات ہے، لیکن اس زمانے میں تو بہت نئی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ینگ مسلمانوں کو اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کیا تھا ان میں سے ایک کا نام تھا زید بن ثابت، جنہوں نے یہودیوں سے نہ صرف عربی بلکہ یہودیوں کی زبان ہیملو، ایران کی زبان فارسی اور ایون گریک زبان بھی سیکھی، جن کے بعد زید بن ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل اسکرائب بنے، مطلب قرآن کی نازل ہونے والی آیت کو لکھنا اور باقی بادشاہوں تک لیٹرز لکھنا، جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول تھا۔ آہستہ آہستہ یہ گروپ بڑھتا گیا اور کچھ اسٹیمیٹ کے مطابق 75 تک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ہی ایک پورشن ان ینگ ایجوکیٹڈ صحابہ کے لیے بنایا، جہاں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھتے اور پراپرلی لکھتے اور پھر باقی مسلمانوں تک پہنچاتے۔ ہجرت کے 2 سال بعد جنگ بدر پہلی بڑی فتح حاصل ہوئی، جس میں مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارے قیدی بھی آئے، جس میں سے بہت سارے قیدیوں کو تو فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا، لیکن کچھ قیدی ایسے بھی تھے جو اپنے رہائی کے لیے فدیہ نہیں دے سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے آپشن دیا کہ اگر تم 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو مسلمان انہیں رہا کر دیں گے۔ اس طرح مدینہ میں یہودیوں کے علاوہ مسلمانوں نے بھی اپنے اسکولز بنانا شروع کر دیے اور آہستہ آہستہ مدینہ کی لٹریسی ریٹ باقی عرب کے مقابلے میں بڑھنے لگی۔ ان اسٹوڈنٹس کا کام صرف قرآن لکھنا نہیں تھا، بلکہ مدینہ کی ریاست باقی ڈاکومنٹس اور رجسٹریشن بھی یہی سنبھالتے تھے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ کی پاپولیشن کو کاؤنٹ بھی انہی صحابہ نے کیا تھا، اور یہودیوں کی طاقت کو ٹیکل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک بازار بنایا تھا
جس کی ساری ڈاکومنٹیشن یہی ایجوکیٹڈ اسٹوڈنٹ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ سارا سسٹم ایسے ہی چلتا رہا، مطلب قرآن کو کیئرفلی لکھا جاتا اور اسے پڑھا جاتا، اور بہت سارے صحابہ اسے زبانی بھی یاد کر لیتے، لیکن قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال تک نازل ہوتا رہا، جس کی وجہ سے قرآن ایک کمپلیٹ بک کی شکل میں لکھنا امپوسیبل تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ہی عرصے بعد جنگ یمامہ میں 700 صحابہ حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ کہ اگر ایسے ہی سارے حافظ شہید ہونے لگے اور قرآن ایک بک کی شکل میں لوگوں تک نہ پہنچ سکا تو لوگوں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو وہ سیدھا خلیفہ ابو بکر کے پاس گئے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمیں ایک قرآن ایک بک کی شکل میں لوگوں تک پہنچانا چاہیے، جس کی سیکوینس اس طرح ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ یہ قرآن بننے کے بعد مدینہ میں اعلان کیا گیا کہ جس کے بھی پاس قرآن کے پرانے نسخے موجود ہیں وہ انہیں گورنمنٹ کے پاس جمع کرائیں۔ مسلمان جس کتاب قرآن کو پڑھتے ہیں یہ وہی کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جو ایک بک کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔